بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا 60% حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے، اس لیے پانی کا زیادہ استعمال ذہن کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے جلد شفاف اور تر و تازہ رہتی ہے اور ذہن بھی تیز ہوتا ہے۔ جو شخص زیادہ پانی پیتا ہے اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما تیز ہوتی ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے تاکہ جسم کی ضرورت کے مطابق پانی جذب ہو۔ پیارے دوستو، اکثر سر درد پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دوا لینے سے پہلے 1 سے 2 گلاس سادہ پانی پینے سے سر درد کی شدت میں واضح کمی آتی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر رغبت ہوتی تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے اور سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ انڈے کے استعمال سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت مددگار ہیں اور ان میں موجود غذائیت جسم کو طاقت دیتی ہے۔ ہلدی زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں گلاب کا پودا ہے اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جسے لوگ آپ کو دیکھتے ہی نوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ عجوا کھجور جگر اور معدے کے کینسر کو روکنے میں انتہائی مفید ہے۔ 5 عادتیں صحت کو جلدی خراب کر دیتی ہیں۔ عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا، زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا اور کھانے کے بعد پانی پینا۔ محترم ناظرین، دولت چاہے ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگا دیں۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ پیارے دوستو، خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ محترم ناظرین، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ مخلص دوست، حلال رزق، والدین کی دعا، اچھے اخلاق، میٹھی زبان۔ چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمک والے پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کریں۔ آپ اور آپ کے اہل و عیال ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ کھیرے کو صحت کے لیے ہیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرے کے استعمال سے خون کا جوش کم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ½ انچ کا ٹکڑا چبانے سے بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو سونف چبانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ کھانسی سمیت کئی بیماریوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر طالب علم صبح و شام 1 چمچ شہد کھائیں تو وہ زیادہ دیر تک پڑھائی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 قطرے شامل کرنے سے روٹی ہلکی اور مزیدار بنتی ہے۔ زیتون کا تیل ہاتھوں کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے گرد باہر کی جانب مساج کرنے سے آنکھوں کے دھندلے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
پیارے دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑ کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اتنی طاقت کس کو ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسجد میں تھوک اور رینڈ کو چھپا دینا اور موذی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر ایسا اتفاق نہ ہو تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے چکنائی سے بھرپور غذائیں، تلی ہوئی اشیاء اور میٹھے کا استعمال ترک کر دیں۔ چہرے کے داغ دبے ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کچی سبزیاں اور کچا آٹا کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند کم آتی ہو وہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اگر بدن پر دانے بن جائیں تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لو۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھجور بدن میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کھجور کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ آہستہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے ان کے چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، نہار منہ میتھی دانہ چوسنے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آتا۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں ضرور کھائیں، فائدہ محسوس کریں گے۔ صبح اٹھ کر روز نہانے والے شخص کو کبھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ خوبصورت لگے تو ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر پیلاہٹ ہو تو وہ چاول کے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر سانس لینے میں دشواری ہے، ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے شدید تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نابینا افراد کی بینائی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کھانے کے فوراً بعد نیند آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اگر ہر وقت تھکن اور بے چینی محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ پیارے دوستو، عرق گلاب اور دہی کو ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو سکتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفس کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ دل کی نالیاں صاف کرنے کے لیے چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بدن میں آئرن اور پروٹین کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جس کا شوہر بار بار اس کی تعریف کرے۔ پیارے دوستو، اگر بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر استعمال کریں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا کر استعمال کریں۔ اس میں لیموں اور شہد شامل کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ پیارے دوستو، یہ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے، اس لیے صحت مند رہتے تھے، لیکن اب پلاسٹک کے برتن استعمال کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ڈیڈ سیلز بنتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر کی مانند ہیں۔ خاص طور پر گرم کھانا پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر کھانا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ سبز چادر یا کمبل استعمال کرے، بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، پیاز کو پیس کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کرنے سے ہر قسم کے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ پستہ دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ دیسی لہسن کا 1 یا 2 جوئے
روزانہ کھانے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو زیرے کا استعمال کریں جو فوراً ہچکی کو روکتا ہے۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف اور پودینہ پانی میں ابال کر پلانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم کو ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کے جوس کا استعمال کریں۔ پیارے دوستو، مسوڑھوں کی سوجن کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر استعمال کریں۔ معدہ ٹھنڈا رکھنے کے لیے لوکی کا استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ناشتے کے بعد 3 انجیر کھانے سے لکوریا مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں تاکہ دل صحت مند رہے۔ آدھا کلو دودھ میں 4 کھجوریں ابال کر روزانہ پینے سے مردانہ کمزوری سے نجات ملتی ہے۔ پیارے دوستو، آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں تاکہ معدے میں تیزابیت نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، لہٰذا اعتدال سے کھائیں۔ ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں سے آواز آنے کی صورت میں دودھ گرم کر کے پی لیں۔ شہد میں شفا موجود ہے، اگر کوئی تحفے میں دے تو لازماً قبول کریں۔ پیارے دوستو، زیادہ سونے والے افراد کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رات بھر تانبے کے برتن میں رکھا ہوا پانی صبح نہار منہ پینے سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی کمی لاتا ہے۔ ایک جگ پانی میں چند ٹکڑے لیموں اور پودینے کے پتے ڈال کر رکھ دیں۔ یہ پانی سارا دن پینے سے جسم کی اندرونی صفائی ہوتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کو سونے سے ذرا پہلے پانی کا 1 گھونٹ پینا دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی یا برف والے پانی سے چہرہ دھونے سے سوجن ختم ہوتی ہے اور جلد میں فوری نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب رہتا ہو تو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سونف ابال کر وہ پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ دار چینی خون کو صاف کرتی ہے اور کولیسٹرول کو نارمل رکھتی ہے۔ دار چینی کا پاؤڈر روزانہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ روزانہ کھجور کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ جب بھی تم کوئی غلطی کرتے ہو اور پھر پچھتاتے ہو، یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ ابھی بھی تمہیں نرمی سے نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ جسم میں الرجی ہونے لگے تو فوری 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، الرجی فوری ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجیے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ پیارے دوستو، چہل قدمی محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طبی علاج ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ 30 منٹ کی تیز واک انسانی جسم میں وہ تبدیلیاں لاتی ہے جو مہنگی ادویات بھی نہیں لا سکتی۔ واک کرنے کے لیے کسی خاص مشینری، جم کی رکنیت یا بھاری اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک جوڑی آرام دہ جوتے اور کھلی فضا ہی کافی ہے۔ واک کا سب سے بڑا فائدہ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے۔ جب ہم تیز چلتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جس سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ یہ عمل شریانوں کی لچک برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، باقاعدگی سے واک کرنے والوں میں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کے امکانات دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔
موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ واک کیلوریز جلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اسے متوازن غذا کے ساتھ اپنایا جائے تو یہ جسم کی اضافی چربی کو ختم کرنے میں جادوئی اثر دکھاتی ہے۔ واک کرنا ہمارے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جس سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے اور جسم میں فاسد مادے جمع نہیں ہوتے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ واک ذہنی صحت کے لیے بھی یکسیر ہے۔ مشہور فلسفیوں اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ چلتے وقت انسانی دماغ زیادہ بہتر طریقے سے سوچتا ہے۔ واک کرنے سے دماغ کو تازہ آکسیجن ملتی ہے، جس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔ وہ لوگ جو بے خوابی کا شکار ہیں، اگر وہ شام کے وقت واک کی عادت ڈال لیں تو انہیں پرسکون نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی سکون نیند کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ واک کا بہترین وقت، اگرچہ واک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن صبح سویرے کی واک کے فوائد بے مثال ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا آلودگی سے پاک ہوتی ہے اور اس وقت سورج کی ہلکی شعاؤں سے جسم کو وٹامن ڈی بھی ملتا ہے۔ صبح کی واک انسان کو پورے دن کے لیے چاق و چوبند بنا دیتی ہے۔ واک کا صحیح طریقہ، ہمیشہ آرام دہ اور نرم تلووں والے جوتے پہنیں۔ شروعات میں آہستہ چلیں اور پھر رفتہ رفتہ رفتار بڑھائیں۔ چلتے وقت کمر سیدھی رکھیں اور ہاتھوں کو قدرتی انداز میں ہلائیں۔ لمبے اور گہرے سانس لیں تاکہ پھیپھڑوں کو زیادہ آکسیجن مل سکے۔ تندرستی ایک ہزار نعمت ہے اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے روزانہ صرف 30 سے 40 منٹ نکالنا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں اور ایک فعال زندگی گزاریں تو آج ہی سے چہل قدمی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ واک شروع کرنے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، بلکہ آج ہی سے اپنی صحت کی طرف پہلا قدم بڑھائیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے راستوں میں، بازاروں میں اور اپنی مجلسوں میں، جہاں کہیں بھی ہو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کب بخشش کا دروازہ کھل جائے۔